بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے ایک بڑے حصے پر تھی۔ سلیمان علیہ السلام کا نسب یہوذا ابن یعقوب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو داؤد علیہ السلام کی طرح منصب نبوت سے بھی نوازا اور ساتھ ہی وسیع ملک سلطنت بھی عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے ساتھ جن و انس، شیاطین، چرند و پرند اور ہر انواع و اقسام کے جانوروں پہ تھی۔ علماء نے آپ کی حکومت 750 سال لکھی ہے۔ آپ کو بہت سارے معجزے بھی عطا کیے گئے تھے۔ مثلاً آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے، آپ ہوا پر قابو رکھتے تھے اور آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ جن اور شیاطین آپ کے خادم اور غلام تھے جو حکومتی امور میں آپ کی اطاعت کرتے تھے۔ مسجد اقصی کی تعمیر میں انہی جنوں نے دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتیاں نکال کر لایا کرتے تھے، جس سے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ جنوں سے بہت سارے کام لیا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے رجوع کیا۔ سورہ صاد۔ اس آیت میں اللہ نے سلیمان علیہ السلام پر آنے والی ایک آزمائش کا ذکر کیا ہے۔ علماء و مفسرین نے اس آیت کی مختلف تفسیر و وضاحت کی ہے۔ ایک آراء کے مطابق سلیمان علیہ السلام کی غفلت کے نتیجے میں آپ کے تخت پر اللہ نے شیاطین کو مسلط کر دیا تھا اور کچھ عرصے کے لیے آپ سے حکومت چھین لی گئی تھی۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان نے ایک شہر زیتون میں حملہ کر دیا، کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے فتنوں کے متعلق آپ کو خبر پہنچی تھی۔ اس جنگ میں حضرت سلیمان کی لشکر فتح یاب ہوئی اور اس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ مال غنیمت کے طور پر اس بادشاہ کی بیٹی بھی سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی، جو مسلمان ہو گئی، لہٰذا آپ نے اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے کئی عرصے بعد بھی وہ اپنے باپ کو نہ بھلا سکی اور وہ اس کی یاد میں بہت غمگین رہا کرتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جناتوں نے اس کی باپ کی شکل کا ایک بت بنا دیا اور وہ اسے دیکھ کر اپنا دل مطمئن کر لیا کرتی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ اس کی کنیزوں اور قوم کی عورتوں نے اس بت کی پوجا شروع کر دی اور سلیمان علیہ السلام کے محل میں ہی بت پرستی کا آغاز ہو گیا، جو 40 دن تک جاری رہا۔ آخر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف برقیہ کو اس کا علم ہو گیا اور اس نے آپ کو شرکی عمل کی خبر دے دی۔ آپ علیہ السلام بہت ہی برہم ہوئے اور غصے میں آ کر اس بت کو توڑ دیا اور آپ نے اس عورت کو سزا کے طور پر اپنے محل سے نکال کر شہر بدر کر دیا اور سجدے میں گر کر اللہ سے معافی طلب کرنے لگے۔ لیکن اللہ نے آپ کو اس غفلت کی وجہ سے آپ کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ دراصل آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کی وسعت سے آپ جن و انس پر حکومت کیا کرتے تھے۔ روایتوں کے مطابق وہ انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ آسمان سے آیا تھا، جس میں یاقوت پتھر جڑا ہوا تھا۔ اس انگوٹھی پر اسم اعظم کندہ تھا اور ایک حدیث کے مطابق اس انگوٹھی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک بھی لکھا تھا۔ یہ انگوٹھی آپ کی حکمت اور نبوت کی علامت تھی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا۔ اس انگوٹھی کے ذریعے آپ امور حکومت بہت ہی اچھے سے چلاتے تھے اور اسے آپ خود سے کبھی الگ نہیں کرتے تھے۔ جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے تب ہی اس انگوٹھی کو اتارتے تھے اور اسے اپنی سب سے بھروسے مند کنیز امینہ کے سپرد کر دیتے تھے۔ ایک دن آپ جب قضائے حاجت کے لیے جا رہے تھے تو اس انگوٹھی کو امینہ کے حوالے کیا۔ کچھ دیر بعد ایک شیطان جس کا نام سخر تھا آپ کی شکل میں امینہ کے پاس آیا اور وہ انگوٹھی لے لی۔ پھر یوں ہوا کہ انگوٹھی کا اس کے ہاتھ میں آنا تھا کہ آپ کی طاقت و اقتدار سب کچھ اس جن کے
ہاتھوں میں چلے گئی اور آپ علیہ السلام کو کوئی نہ پہچانتا تھا۔ اور جب آپ لوگوں کو یہ کہتے کہ میں ہی سلیمان بن داؤد ہوں تو لوگ یقین نہ کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے، لہٰذا آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور آپ تخت و تاج چھوڑ کر شہر سے باہر نکل گئے اور روزگار کی تلاش کرنے لگے۔ آپ نے ایک ماہی گیر کے یہاں نوکری کر لی۔ آپ روز اس کے لیے سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لایا کرتے تھے، جس کے بدلے وہ روز آپ کو 2 مچھلیاں دیا کرتا تھا، اور یہ سلسلہ 40 دن تک جاری رہا، اتنی ہی مدت جتنی آپ کے محل میں بت پرستی ہوئی تھی۔ آخر کار اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی۔ اب وہ شیطان جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل لیے محل میں حکومت کر رہا تھا، درباریوں نے اس کے عادات و اطوار سے بھاپ لیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے، لہٰذا محل میں موجود علماء نے یہ تجویز کی کہ اس کے سامنے توریت پڑھا جائے گا، اور اگر وہ شیطان ہے تو اسے سن نہ پائے گا۔ ایک روز جب وہ تخت پر بیٹھا تھا، سارے علماء اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور توریت کی تلاوت کرنے لگے۔ اور پھر کیا تھا، وہ شیطان کلام الہی سن کر تاب نہ لا سکا اور وہاں سے بھاگ گیا، اور جاتے جاتے وہ انگوٹھی اس نے سمندر میں پھینک دی تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ انگوٹھی کبھی نہ مل سکے۔ لیکن تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا، اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے کھا لیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس دن جب مچھلیاں پکڑنے سمندر میں گئے تو جال میں وہی مچھلی پھنس گئی، اور ماہی گیر نے بھی وہی مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دی۔ اور جب آپ نے اس مچھلی کو کھانے کے لیے اس کا سینہ چاک کیا تو وہ انگوٹھی نکل آئی۔ پھر کیا تھا، اسے پہنتے ہی سارے جن و انس اور ساری مخلوق آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور اطاعت پر آمادہ ہو گئے، اور آپ نے بارگاہ خداوندی میں شکر بجا لایا اور پھر سے حکومت سنبھال لی۔ اور اس موقع پر آپ نے مشہور دعا کی جسے قرآن میں سورہ صاد میں ذکر کیا گیا ہے کہ اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو۔